باللہ شیئا وَإِن قُطِعْتَ وَحُرِّقْتَ وَلَا تَتْرُكْ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب فرضی نماز جو ہے اس کا ٹائم ہو جائے تمہیں جلا دیا جائے یا کاٹ دیا جائے۔ وَإِن قُطِعْتَ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، وَحُرِّقْتَ یا تمہیں جلا دیا جائے، وَلَا تَتْرُكْ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فرضی نماز جو ہے یہ جان بوجھ کر نہیں چھوڑے۔ فرضی نماز کی اتنی تاکید کی گئی ہے، فرضی نماز کسی حال میں نہیں چھوٹ سکتی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، جب نماز کا وقت ہو جائے تو نماز وقت پر ادا کرو، ٹائم سے بے ٹائم نہ کرو، نماز لیٹ نہیں کرنی۔ اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، اذان ہو جاتی ہے بیٹھے رہتے ہیں، گھر پہ بیٹھے ہیں یا باہر چارپائی پہ بیٹھے ہیں تو بیٹھے ہیں، جب دیکھیں گے جماعت کا ٹائم ہونے والا پھر بھاگ کر آئیں گے، جلدی جلدی وضو کریں گے، وضو بھی کہیں سے خشک اعضا اور کہیں سے تر، جلدی جلدی وضو کیا جماعت میں مل گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کا وضو درست نہیں اس کی نماز درست نہیں، جس کی صف درست نہیں اس کی نماز درست نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا طریقہ کیا ہوتا تھا، سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس بیٹھے ہوتے تھے، گھر کے اندر باتیں ہو رہی ہوتی تھی، تو جب اذان کی آواز آتی تو فوراً آپ کھڑے ہو جاتے، اس طرح محسوس ہوتا ہے جیسے ہمیں جانتے ہی نہیں ہیں، نماز کے لیے چلے جاتے تھے فوراً اذان کی آواز سنتے ہی۔ اور ہم اگر کوئی کام کر رہے ہیں یا گھر میں بیٹھے ہیں تو کہتے ہیں، گھڑی پہ دیکھ لیتے ہیں، یار ابھی ٹائم رہتا ہے جماعت میں سے، سنتے بھی گئی، فرائض بھی ایک دو رکھتے رہ گئی، اور وضو بھی جو جلدی جلدی کیا اس میں بھی صحیح معنوں میں وضو نہ ہوا۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وضو جو ہے یہ نماز کی چابی ہے، وضو اچھا ہوگا تو نماز صحیح ہوگی، اگر وضو اچھا نہیں ہے تو نماز ناقص ہے۔ تو اس لیے جب اذان ہو جائے تو فوراً نماز کے لیے مسجد میں آ جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کاموں کے لیے جلدی کی ہے۔ 3 کام کون کون سے؟ ایک ہے نماز وقت پر ادا کی جائے، بے وقتی نہیں۔ اور دوسرا کیا ہے، جب کوئی مر جائے تو فوراً اس کا جنازہ اور اسے کفن دفن اور اسے دفنا دو۔ کیوں جلدی کیوں کی ہے اس کے اندر؟ اگر انسان برا ہے تو تمہارے کندھوں سے بوجھ جلدی اتر جائے، اگر انسان اچھا ہے تو اس کی اگلی منزل جو ہے وہ آسان ہے، جلدی سے جلدی اسے اگلی منزل تک پہنچاؤ۔ اس لیے مرنے والے کے بعد یہ جلدی کی ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ بچہ جب جوان ہو جائے تو اس کی شادی کے اندر بھی جلدی کرو۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے 3 باتیں بتائی ہیں جن کے اندر جلدی ہے، اور 3 باتیں ایسی بھی ہیں جن کے اندر انسان مذاق کرتا ہے اور وہ حقیقت میں ہوتی ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ نکاح، طلاق اور رجوع۔ ایک انسان دوسرے کو یہ کہہ دے میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ تجھے دیا، اتنا الفاظ کہہ دے تو سمجھ لو کہ وہ رشتہ ہو گیا، وہ یہ نہ کہ میں ویسے مذاق میں کہہ رہا تھا۔ نمبر 1۔ نمبر 2، طلاق۔ ایک انسان اپنی بیوی کو کہتا ہے جا میں نے تجھے طلاق دی، چاہے وہ مذاق میں کہہ رہا ہے تو وہ طلاق ہو جائے گی۔ تیسری چیز ہے رجوع، اپنی بیوی سے رجوع کرنا۔ اگر وہ کہتا ہے چل ٹھیک ہے تو آ جا میرے گھر، میں راضی ہوں، طلاق کے بعد وہ کہتا ہے تو وہ رجوع ہی گنا جائے گا، یہ نہیں ہوگا وہ کہے گا میں نے تو مذاق میں کہا تھا اس کو۔ یہ 3 باتیں ایسی ہیں جن کے اندر مذاق کرنا بھی گناہ بن جاتا ہے۔ تو سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنی بیوی کو طلاق دینا، اور سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ نماز ادا نہ کرنا۔ یہ ایسے عمل ہیں جو ظاہری طور پہ ہمیں چھوٹے چھوٹے لگتے ہیں، تو یہ عمل انسان
نکاح طلاق رجوع اس سے جو ہے مذاق میں بھی کرنے سے بچے. اگر کہیں بیٹھ کے کرنا ہے تو حقیقتاً 2 گواہ اس کے اندر موجود ہوں اور وہ کام کیا جائے. باقی رہی نماز کسی صورت میں معافی نہیں ہے. میں نے آپ کے سامنے حدیث رسول اللہ بیان کی ہے کہ نماز ایسا عمل ہے کہ تمہیں کاٹ دیا جائے, تمہارے ٹکڑے کر دیے جائیں یا تمہیں جلا دیا جائے, تو نماز جان بوجھ کر نہیں چھوڑنی. ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں قرآن کے اندر سورۃ مدثر میں کأنہم حمر مستنفرہ, کہ اگر جو انسان نماز چھوڑتا ہے وہ گدھے سے بھی بدتر ہے. گدھا اس سے بھی بدتر ہے. تو آپ یہ فیصلہ کریں کیا آپ نے نماز پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی. اگر پڑھنی ہے تو اللہ کا قرآن کہتا ہے وقت پر ادا کرو. اور ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے بس جماعت کا ٹائم ہو گیا تو پیچھے امام کا بھی انتظار ہوتا ہے. امام صاحب ویسے جان بوجھ کے آتا ہے, لیٹ آتا ہے. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ سب کے لیے کسی کے لیے معافی ہو یا کسی کے لیے معافی نہ ہو. یہ سب کے لیے ضروری عمل ہے, چاہے امام ہو مقتدی ہو, وقت پر آئے. اگر وقت سے لیٹ آتا ہے تو کوئی ڈھیل نہیں دی گئی, نہ حدیث رسول اللہ میں نہ قرآن میں, کہ امام پیچھے رہے اور مقتدی پہلے انتظار میں رہے. وقت پر ادا. ہاں اگر مقتدی انتظار کر لیتے ہیں 1-2 منٹ کے, باہر ٹوٹیوں پر وضو کر رہا ہے یا آ رہا ہے سامنے نظر آ گیا تو پھر انتظار کر لیا جائے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ڈھیل نہیں ہے کہ امام 10 منٹ 5 منٹ لیٹ آئے اور مقتدی انتظار میں رہے. اگر کوئی ہے پڑھا ہوا تو وہ آگے ہو جائے, نماز کرائے. تو دین کے اندر کوئی ایسی ڈھیل نہیں دی گئی امام صاحب کو, خاص طور پہ چاہے وہ میں ہوں یا پھر. تو اس لیے نماز وقت پر ادا کرنا یہ بہت بڑا عمل ہے. اور جیسے ہی اذان سنو فوراً مسجد کی طرف لپک جاؤ. اگر ٹائم ہے تو سنت نفل نوافل ادا کر لو, اگر ٹائم نہیں ہے تو پھر آپ جماعت کا انتظار کریں. کچھ لوگ وہ ہیں جو 1 منٹ رہتا ہے آ کر سنتے شروع کر دیتے ہیں, جب تکبیر ہو جائے تو اس کے بعد کوئی نماز بھی نہیں ہے. اس کی مثالیں بہت ساری ملتی ہیں. فرضی نماز کھڑی ہو جائے, نہ نفل ہے نہ سنت ہے نہ کوئی اور نماز ہے, فرائض سے بڑھ کر کوئی نماز نہیں ہے. اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو جب مؤذن تکبیر کہتا ہے تو فوراً اسے سلام پھیر دینا چاہیے. اس کی وہ نماز نہیں ہے, چاہے وہ کہہ دوں میں پوری کر لوں 1 رکعت باقی رہتی ہے, یا امام لمبی قرات کرے گا میں پیچھے سے مل جاؤں گا, وہ نماز نہیں ہے. جیسے ہی اقامت ہوئی سلام پھیر دو, چاہے آپ نے 1 رکعت پڑھی ہے یا 1.5 رکعت پڑھی ہے یا 2 رکعتیں پڑھی ہیں. اب تیار تو پڑھا ہے, منٹ 1.5 منٹ تو وہاں بھی لگے گا. تو اس لیے فرائض کے بعد کھڑے ہونے کے بعد کوئی نماز نہیں ہوتی. انسان آئے دیکھ لے 3 منٹ 4 منٹ رہتے ہیں تو سکون سے وہ 2 رکعتیں پڑھ سکتے ہیں. اگر اس سے کم ٹائم ہے سنتے نہ پڑھے, بعد میں پڑھ لے. اس کا عمل ہے, وہ روزانہ کا یہ عمل کرتا ہے, سنتے پڑھتا ہے, نفل نوافل ادا کرتا ہے. فرائض کے کھڑے ہوتے اس کی نماز نہیں ہوگی, فرائض کے بعد وہ ادا کرے. یہاں تک کہ عصر کی نماز کے بعد سنتے نہیں ہوتی, یہ آپ کو پتہ ہے. ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز کے بعد سنتے پڑھی. صحابہ نے سوال اٹھا, اللہ کے رسول آپ نے تو ہمیں منع کیا ہوا ہے. فرمایا میری سنتے پہلی رہ گئی تھی, میں وہی ادا کر رہا. جب نماز رہ جائے, جان بوجھ کر نہیں, ویسے ہی انسان کی نماز رہ جائے, جماعت سے انسان رہ گیا یا انسان بھول گیا, نیند میں تھا یا کسی کام میں لگا ہوا تھا, وقت گزر گیا, تو جس وقت اسے یاد ہے کہ میری فلاں نماز رہتی ہے اسی وقت ادا کرے. اس کو قضا کہتے ہیں. فقہ حنفیہ اٹھا لو, فقہ مالکی اٹھا لو, اس کے اندر یہ ہے اگر ظہر کا ٹائم ہے تو آپ کی ظہر کی نماز رہے گی تو کل آئندہ ظہر کے وقت ادا کرو. یہ غلط ہے. کیوں؟ کل آئندہ ظہر کے وقت پتہ نہیں آپ کی زندگی ہوگی یا نہیں ہوگی. تو اس لیے فرائض ایسے ہیں جب بھی یاد آ جائے فوراً اسے ادا کرو. تو اس لیے فرائض کے اندر کسی قسم کی کوئی ڈھیل نہیں ہے. سنت انسان چھوڑ دیتا ہے, نفل رہ جاتے ہیں, فرائض وقت پر ادا کرو. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, نماز اپنے وقت پر ادا کرو. اور نماز کو وقت پر ادا کرنا چاہیے, کسی قسم کا کوئی بہانہ, کوئی ہیل, کوئی حجت نہیں ہونی چاہیے. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قرآن اور حدیث پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. واقول قولی ھذا واخر دعوانا الحمد للہ.